السلام علیکم۔ رابیل کی ڈائری میں اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ میرے خدا مجھے لاکھوں میں چھانٹ کے دے دے، وہ چند لوگ جو کانٹوں میں ساتھ دیتے ہیں۔ آج کی کہانی ہمیں نازیہ سنائیں گی۔ یہ کہانی ان کے ماموں کے ساتھ پیش آئی ہے۔ چلیے انہی کی زبانی کہانی سنتے ہیں۔ نازیہ کہتی ہیں، میرا تعلق تھرپار کر کے مشہور شہر عمرکوٹ سے ہے اور یہ کہانی اسی شہر کی ہے۔ چونکہ عمرکوٹ میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے اور یہ کہانی 90 کی دہائی کی ہے۔ اس وقت ہماری فیملی عمرکوٹ میں آباد تھی۔ میرے ننیال میں 4 خالہ، 1 عدد اکلوتے ماموں اور نانا نانی شامل تھے۔ تھوڑی بہت زمین تھی۔ نانا جب تک زندہ تھے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ زاہد ماموں سب بہنوں سے چھوٹے تھے، لیکن نانا کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داری ماموں کے کاندھوں پر آ گئی۔ اس وقت ماموں 18 سال کے تھے اور بے روزگار تھے۔ کچھ عرصہ گھر کی خواتین نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کے حالات کو کھینچا۔ اس وقت عمرکوٹ ایک گاؤں کی طرح تھا۔ روزگار کے کچھ مواقع نہیں تھے۔ ماموں کا ایک دوست دبئی جا رہا تھا، وہ ٹیلر تھا۔ اس کے 2 بھائی پہلے سے وہاں کام کر رہے تھے۔ ماموں نے اس کی منت سماجت کی اور کچھ قسمت نے ساتھ دیا، ماموں باہر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ گھر میں چھوٹی اور اکلوتے ہونے کی وجہ سے ماموں بہنوں اور نانی کے بہت لاڈلے تھے۔ نانی کی تو جان ماموں کے اندر بستی تھی، لیکن گھر کے حالات، بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں ماموں کو دور جانا پڑا۔ ماموں نے دوست کے بھائی کی ورکشاپ پر کام شروع کیا اور گھر پیسہ بھیجنا شروع کر دیا۔ 5 سال کے مختصر عرصے میں نانی نے رقم جمع کر کر سادگی سے سب بیٹیوں کی شادی کر دی۔ اس عرصے میں ماموں ایک بار بھی گھر نہیں آئے۔ اب نانی کی ضد تھی ماموں گھر آئیں، شادی کر لیں، تاکہ ان کے بیوی بچوں سے نانی کی تنہائی دور ہو جائے۔ میری امی نانی کی بڑی بیٹی تھی اور میں ان کی پہلی اور بڑی اولاد تھی، لیکن مجھے بچپن سے نانی کے گھر امی چھوڑ دیتی تھیں۔ میں نانی کے ساتھ ہی رہتی تھی کیونکہ نانی اکیلی ہوتی تھی۔ اس وقت میری عمر 13 سال تھی۔ میں اپنی عمر سے سمجھدار اور بڑی لڑکی تھی۔ ایک رات نانی ماموں کی باتیں کرتے کرتے مجھ سے سو گئیں۔ صبح نماز کے وقت میں نے نانی کو اٹھایا، آوازیں دیں، مگر وہ ہمیشہ کی نیند سو گئی تھیں۔ اس رات میری امی نانی سے ملنے آئی تھیں اور دوسرے کمرے میں سو رہی تھیں۔ میں نے انہیں اٹھایا، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ساری خالاؤں کو بلایا گیا، ماموں کو فون کیا گیا۔ ان کا آنا اتنی جلدی ممکن نہیں تھا، سو نانی کو دفنا دیا گیا۔ نانی کی موت کا ماموں کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ 1 مہینے کے اندر واپس آ گئے۔ وہ ہر وقت روتے رہتے۔ اب انہوں نے روٹین بنا لی۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد قبرستان جاتے اور مغرب تک واپس گھر آتے۔ کبھی انہیں گھر آتے آتے مغرب ہو جاتی۔ میری خالائیں نانی کے 40ویں تک نانی کے گھر موجود تھیں۔ ماموں کے کھانے پینے کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ 2-3 دن سے ہم نے نوٹ کیا، ماموں قبرستان سے آ کر خاموش لیٹ جاتے ہیں اور انہیں تیز بخار چڑھ جاتا ہے۔ سب لوگ پوچھتے، وہ کچھ نہ بتاتے۔ ایک دن امی کے اصرار پر بتانے لگے، میں قبرستان جانے کے لیے شمشان گھاٹ سے گزر کر جاتا ہوں، یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے جلدی قبرستان آ جاتا ہے۔ ایک دن میں جا رہا تھا، میں نے محسوس کیا مجھے پائل کی آواز آ رہی ہے اور کوئی پائل یعنی پازیب پہنے میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے آس پاس مڑ کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن پائل کی آواز مسلسل میرے ساتھ آ رہی تھی۔ میں اپنا وہم سمجھ کر قبرستان چلا گیا۔ فاتحہ خوانی کی، جب واپس آنے لگا تب بھی محسوس ہوا کوئی پائل پہنے میرے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے۔ گھر آیا تو طبیعت نڈھال تھی، بخار میں جلنے لگا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کوئی میرے پیروں کو چھو رہا ہے، کسی نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا، کسی نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ دوسرے دن پھر میں شمشان گھاٹ والے راستے سے قبرستان جا رہا تھا۔ مجھے قدموں کی چاپ، پائل کی آواز سنائی دی۔ کئی بار رک کر پوچھا، کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں قبرستان میں ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اچانک مجھے لگا لمبے بالوں سے کسی نے مجھے ڈھانپ لیا ہے۔ کسی عورت کے لمبے لمبے کالے بال میرے سر سے ہوتے پیروں تک آ رہے تھے۔ میں چیخ مار کر قبرستان سے بھاگا۔ تب مجھے اپنے پیچھے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی جو بری طرح قہقہے لگا رہی تھی۔ میں پوری طاقت سے بھاگتا گھر آیا۔ گھر آ کر بے سدھ پڑ گیا۔ ڈاکٹر سے دوا بھی لی، جس سے بخار تو اتر گیا، لیکن کمزوری، ڈر، خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
مجھے ہر وقت لگتا ہے کوئی میرے قریب بیٹھا ہے، میں سو نہیں سکتا۔ جب بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں لمبے بال سر سے پیر تک میرے اوپر آ جاتے ہیں، جیسے بالوں کی چادر مجھ پر بچھ گئی ہو۔ میں چیخ مار کر اٹھ جاتا ہوں، آپا میں کیا کروں، میں بہت اذیت میں ہوں، مجھے اس مشکل سے نکالو۔ یہ کہہ کر ماموں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ امی بھی انہیں لگا کر رونے لگیں اور چپ کرانے لگیں۔ اب صورتحال یہ ہونے لگی، ماموں کا کھانا پینا چھوٹ گیا، ہر وقت سر پکڑے بیٹھے رہتے، سونے کی کوشش کرتے لیکن چیخیں مار کر اٹھ جاتے۔ امی نے چھوٹی خالہ کے شوہر جو کہ گاؤں کی مسجد کے امام صاحب اور مؤذن تھے، انہیں دم کے لیے بلایا۔ وہ جب پڑھائی کرتے ماموں سکون سے رہتے، پھر وہی رونا چیخنا۔ چونکہ ماموں بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، سب بہنوں نے کوشش کی۔ ایک عالم صاحب نے بتایا اس لڑکے پر شمشان گھاٹ سے کسی آتما نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ گندی آتما اس پر سوار ہو گئی ہے۔ زندگی سے بھرپور ہمارے ماموں سوکھ کر کانٹا ہو گئے، سرخ و سفید رنگت جھل کر کالی سیاہ ہو گئی، ہر وقت جاگتے سونے کی کوشش میں چیخ کر اٹھ جاتے۔ ہر مذہب کے بندوں سے رابطہ کیا گیا لیکن ماموں زندگی سے دور ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ چیز حاضر ہونے لگی، جو بھی مولوی صاحبان دم کے لیے آتے انہیں چیزیں اٹھا کر مارتے، گھر کے سارے سامان کو اٹھا کر پھینک دیتے، ان کا گلا دبانے کی کوشش کرتے اور کہتے یہ میرا شوہر ہے، میں نے اس سے شادی کر لی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اس وقت ماموں کسی عورت کی آواز میں بات کرتے تھے۔ خالہ اور امی نے سر توڑ کوشش کی، ہر عالم کو بلاتے رہے۔ اسی حالت میں 3 سال گزر گئے۔ ماموں سوکھ کر کالا ڈھانچہ بن گئے، کھانا پینا ہنسنا بولنا سب ختم ہو گیا۔ نانی کے گھر ماموں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ امی ہمارے گھر ماموں کو لے آئیں، نانی کا گھر بند کر دیا گیا۔ ماموں کی آنکھیں سرخ انگارہ بنتی جا رہی تھیں۔ ایک دن ہم سب کی موجودگی میں ماموں نے یہ کہہ کے زندگی سے ناطہ توڑ لیا، یہ میرا ہے، اسے میں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جا رہی ہوں۔ زاہد ماموں پرسکون ہو گئے، ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ نانی کا گھر ویران ہو گیا، نانی کا اکلوتا لاڈلا بیٹا ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ کر ان کے پاس چلا گیا۔ جی ویورز، کیسی لگی کہانی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔